اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ تم سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں۔ آل مکہ یہودی حضور علیہ الصلوۃ سے سوال کیا تھا، ایک تو روح کے متعلق، دوسرا اصحاب کہف کے متعلق، اور تیسرا سوال ان کا ذوالقرنین کے متعلق تھا کہ یہ ذوالقرنین کون تھا۔ تو اب یہاں سے ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ بھی بڑا ایک عظیم الشان واقعہ ہے جو قرآن میں ذکر ہوا۔ یہ ذوالقرنین کون تھے؟ اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ایک اللہ کے نیک محبوب پیارے بندے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے متعلق پوچھا گیا کیا وہ نبی تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ وہ نبی تھے نہ وہ بادشاہ تھے، بلکہ اللہ کے محبوب بندے تھے، نیک صالح بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا تھا۔ ذوالقرنین ان کو کیوں کہتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا وہ زمین کے دو کناروں تک پہنچا تھا، مشرق اور مغرب تک، اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ قرن کا مطلب ہوتا ہے سینگ یا کنارہ۔ تو انہوں نے چونکہ مشرق سے مغرب کا سفر کیا تھا، مشرق تک بھی پہنچے تھے، مغرب تک بھی پہنچے تھے، زمین کے دو کناروں تک، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ان کے سر پہ دونوں طرف ایسے ابھار تھا جیسے سینگ نظر آتے تھے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کے دو گیسو تھے، لمبے لمبے بال تھے، دو طرف چٹیا دو جس طرح بناتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ اور بھی مختلف روایات ہیں جس وجہ سے کہ ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ ان کے ماں باپ جو ہے بڑے دونوں نجیب الطرفین تھے، یعنی شریف زادے تھے، دونوں ماں باپ ان کے جو تھے شریف زادے تھے، اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی لقب ہے ذو النورین۔ ذو النورین کا مطلب ہے دو نوروں والے۔ ان کو دو نوروں والے کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں۔ جن کے نکاح میں حضور کی دو صاحبزادیاں آئی وہ دو نوروں والے ہو گئے، تو جن کی صاحبزادیاں تھیں وہ نور والے نہیں ہیں کیا؟ سبحان اللہ، سوچیں تو صحیح۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے گھر گئی تو عثمان غنی ذو النورین کہلائے، دو نوروں والے کہلائے، تو جن کی بیٹیاں تھیں وہ نور نہیں ہیں کیا؟ سبحان اللہ، سمجھ آ گئی بات یقیناً۔ اللہ تو یہ ذوالقرنین ان کا نام تھا سکندر، ان کا نام سکندر تھا۔ یہ ایک بوڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے، ان کا کوئی دوسرا بھائی نہیں تھا، ایک ہی یہ فرزند تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ ایک دوسرا سکندر بھی ہے جس کو سکندر اعظم اور پتہ نہیں اس طرح کے کچھ نام سے، ان کو بھی سکندر اعظم کہتے ہیں، نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے 356 سال پہلے اس کی پیدائش ہے، اور وہ شخص کافر تھا، اس نے بھی تقریباً آدھی دنیا فتح کر لی تھی۔ 22 سال کی عمر میں وہ بادشاہ بنا اور 33 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، تو اس نے بھی آدھی دنیا فتح کر لی تھی۔ تو وہ کوئی اور تھا جن کا ذکر قرآن میں ہے، یہ کوئی اور ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ہیں۔ اور وہ جو انگریزوں کے ہاں آل مغرب کے ہاں جس کا ذکر ہوتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے 356 سال پہلے اس کی پیدائش ہے، اور یہ قدیم ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، تم فرماؤ میں تمہیں اس کا ذکر، اس کا حال پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک عرصہ یہ خدمت میں رہے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام اور یہ آپس میں خالہ زاد بھائی تھے، اور خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور علم بردار تھے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سبحان اللہ بڑی حکومت عطا فرمائی تھی۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے اسی زمین میں قابو دیا، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، تعالیٰ نے انہیں زمین میں اقتدار بخشا، انہیں بھی حکومت عطا فرمائی، پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی ہے۔ ذوالقرنین نے، ان کا نام بھی سکندر تھا، پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ دنیا میں 4 افراد ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے،
ان میں سے 2 مسلمان تھے 2 کافر تھے۔ جو 2 مسلمان تھے یہ ایک ذوالقرنین تھے، دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ ان دونوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے، بادشاہت کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو 2 کافر تھے وہ بخت نصر تھا اور نمرود تھا، ان دونوں نے بھی پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک 5ویں بھی ایسے بادشاہ آئیں گے امت مسلمہ میں جو پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے، وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ جب زمین میں فساد پھیل جائے گا، یہ دجال وغیرہ بھی ظاہر ہوگا، تو اس وقت وہ مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس ظاہر ہوں گے۔ حضرت امام مہدی جو آل رسول سے ہوں گے، حضور علیہ السلام کے خاندان سے ہوں گے، وہ ظاہر ہوں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی مل کر کفار سے جنگ لڑیں گے۔ اس وقت بھی جنگ تلواروں سے ہوگی، جب تک یہ ہتھیار وغیرہ سارے ایک دوسرے کو مار مار کے ختم کر دیے ہوں گے، دنیا ہی ختم کر دی ہوگی۔ اس کے بعد دجال بھی آئے گا، تو حضرت امام مہدی بھی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے۔ تو حضرت امام مہدی اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ اقدس میں ہر طرف عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اس وقت دنیا میں کوئی بھی کافر بچا ہوا نہیں ہوگا، سب کو مار ڈالیں گے، صرف اور صرف مسلمان بچ جائیں گے۔ دیکھیں اس وقت صرف مسلمان دنیا میں بچیں گے، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا، صرف کافر ہی کافر ہوں گے، پھر ان پہ قیامت قائم ہوگی۔ اللہ۔ تو حضرت ذوالقرنین کے متعلق رب کائنات نے فرمایا کہ بے شک ہم نے انہیں زمین میں اقتدار دیا تھا اور ہر چیز کا سبب ان کے لیے مہیا فرما دیا۔ جو کام وہ کرنا چاہتے تھے، جو مقصد اپنا حاصل کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان کو سارے اسباب فراہم کر دیے تھے۔ سبحان اللہ۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ ایک سامان کے پیچھے چلا، ایک سبب کے پیچھے چلا۔ یہاں سے حضرت ذوالقرنین کے پہلے سفر کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہوں نے 3 سفر کیے، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف اور ایک شمال کی طرف۔ ان تینوں سفروں کا ذکر قرآن میں آتا ہے، ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے بندوں کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں جی، حضرت ذوالقرنین بھی نبی نہیں ہے، لیکن ذکر دیکھیں کہاں آیا؟ قرآن میں آیا۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے نیک بندے تھے، پیارے تھے۔ اصحاب کہف اللہ کے نبی نہیں ہیں، ذکر کہاں آیا؟ قرآن میں آیا۔ کیوں؟ وہ صرف ایمان بچانے کے لیے گئے اور جا کر سو گئے، کوئی عبادت بھی نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نہ نمازیں پڑھ رہے، نہ روزہ رکھ رہے ہیں، صرف ایمان بچانے کے لیے جا کے سو گئے غار میں۔ اللہ کو ان کا یہ عمل بھی اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا۔ قیامت تک جب تک قرآن ہے ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ ایک ہی عمل کیا تھا، ایمان بچانے والا۔ بندہ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو کر چھوٹا سا بھی کام کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی رہتی دنیا تک یاد کروا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی اپنے پیارے بندوں کے طفیل نیک صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔